کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے, جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا, شوہر کا پھپھا, شوہر کا خالو, یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, زندگی ہماری گزری ہے, سب اکٹھے رہتے تھے. کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ, لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. اس سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں, میرے گھر والے نہیں آتے, نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں, حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں. ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا, اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے, جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا, پاکیزہ زندگی, تو اس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں, اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, یہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے, جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں, ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی شدید ضرورت ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کرتی ہیں, اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, احکام جو دیے جاتے ہیں نا, جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا, یہ اپنی مرضی سے ہے نا, اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی, لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا, میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی, کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. دلیل مان لو گے آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے, چرس کی دکان, ہیروئن کی دکان کھل جائے, سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے, سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں, اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا, ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے, عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں, ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا, عورت بھی آزاد ہوتی ہے, کوئی اسٹریس نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ خراب کیسے ہوئی ہے. وہ اکیلے سفر کر رہی تھی, ساتھ میں ایک ہینڈسم سے لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے, کوئی بھی باپ ہوتا ہے, تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے, اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے, اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے. وہ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو, تو اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو, آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے, وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں. کہ کوئی بھی مرد نمبر کا, آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے, اب اس سے آگے بڑھ چکا ہے. اب چھیڑ خانی والے دور گیا. اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں, وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. چیز شروع کر دی, گپ شپ لگانا شروع کر دی, نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بیوقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے, پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی.
وہ रिप्लाई नहीं करती थी, एक दिन तक आके रिप्लाई कर दिया, वो कोई बड़े ऑफिसर थे, तो रिप्लाई कर दिया, तो फिर आपस में एसएमएस बाजियां शुरू। यहां तक नौबत पहुंची है कि वो हंसता बसता घर जिसके टूटने का कोई सोच नहीं सकता था, बेल आखिर वो औरत गई अदालत से खुला लिया, अदालतें तो बैठी हुई हैं खुला की डिग्रियां, और जाके फिर शादी कर ली उसी से। शादी क्या है, वो तो हरामकारी है, जिना है, अपने बच्चे भी छोड़ दिए उसने, और वो मर्द भी मैरिड था। उसने अपनी पहली बीवी को उसको तलाक दी, इसने शर्त लगाई मैं तुझसे जब शादी करूंगी अपनी पहली बीवी और बच्चे को तलाक दे तू। इसने इसके इश्क में आके अपनी पहली बीवी को भी डिवोर्स दिए, उसके बच्चे भी छोड़ दिए। लेबल ये लगाया कि मैं तेरी खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा हूं और अपनी बीवी की, तू मेरी खातिर अपने शौहर और बच्चों की कुर्बानी दे। अच्छे अच्छे हंसते बसते घर इस तरह उजड़ते हैं। आप ये फिर वही दलील दोगे फला तो नहीं उजड़ा, फला तो नहीं उजड़ा। मैं कब कह रहा हूं सारे उजड़ते हैं भाई, लेकिन कुछ भी तो उजड़ते हैं ना। जब हीरोइन फ्री में बटना शुरू हो तो सारे थोड़ी हीरोइनची बनते हैं, थोड़ी चरसी बनते हैं, लेकिन जितने चरसी बने, जितने हीरोइनची बने, ये हीरोइन बटने की वजह से तो बने हैं, तभी तो हीरोइन और चर्स पे पाबंदी लगाई जाती है। खूब समझ लो, जैसे नशई के लिए हीरोइन में अट्रैक्शन है, ऐसे ही अल्लाह ने मर्द के लिए किसमें अट्रैक्शन रखी है, औरत में। और खूब समझ लो कि मर्द ये औरत में ये नहीं देखता कि मैरिड है या अनमैरिड, बल्कि मर्द को मैरिड में ज्यादा दिलचस्पी होती है। उसको पता है ये तो, इसको तो शादी के वादे और लारे रपे देने ही नहीं है मैंने, इसको तो सिर्फ टाइम पास करना है इसके साथ। औरतें बेवकूफ बनती हैं, और जो औरतें इन मर्दों के चक्कर में आके अपना घर उजाड़ती हैं, उनको जब वो एजेड होती है ना, तो फितरत ऐसा इंतकाम लेती है ना उनसे कि उनकी नस्लें याद रखती हैं। अभी तो चस्के लगे भी होते हैं कि अपना घर उजाड़ दो, ये ज्यादा हैंडसम है, जरा पैसा पैसा देख के भाग जाती हैं। उसके बाद जो उनका अजाब में जो उनकी बुढ़ापा गुजरता है ना, और ये बुढ़ापा ज्यादा टाइम नहीं लेता आने में, 45-50 साल के बाद डाउन। जैसे ही डाउन होना शुरू हुई ना, फिर देखो कोई जहाज में नंबर भी नहीं मांगता, फिर वो तरसती है कोई हमसे नंबर तो मांगे, कोई हमें लिफ्ट तो कराए। हमने जिंदगियां मेरे भाई, हमने जितनी हमारी एज है ना, थोड़ा तजर्बा शायद उससे ज्यादा ही है। हालात देख रहे हैं भाई, मामलात देख रहे हैं, तो ब्रॉड माइंडेड बनने की इस जमाने में बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। ये बेवकूफियां छोड़ दो। आदमी पहले, नर पहले है, वो आदमी बाद में है। औरत मादा पहले है, औरत बाद में। और ये छोड़ दो कि ये दीनदार है, मेरी बेगम पर्देदार है। अल्लाह उसके रसूल ने आपको हुक्म दिया एहतियात का, क्योंकि जब ये ठरक सवार होती है ना खोपड़ी के ऊपर इश्क मुआशके की, इसमें पर्दा, नमाज, रोजा रुकावट नहीं बनता। देखो, जब किसी को भूख लगती है तो क्या उसके लिए बेनमाजी होना जरूरी है? भूख लगने के लिए रोटी की चाहत कब पैदा होती है? दो वजह से इंसान कि दिल में खुराक की तरफ अट्रैक्शन होती है, दो वजह से। या तो भूख बहुत लग रही हो, फिर तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी, या ये कि खाना बड़ा मरगूब हो, फिर पेट भरा हुआ भी हो तो दिल चाहता है खाने का। जो कमारे छड़े छाट है ना, या मैरिड भी हैं लेकिन घर में सेटिस्फाई नहीं है, वो उनकी भूख होती है बढ़ी हुई। वो चाहे नमाजी हो, चाहे वो रोजेदार हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे तबलीग में 4 महीने लगे हुए हो, चाहे वो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो टमाटर वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ये जैसे पेट अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगाया हुआ है, तो शहवतें भी हर आदमी के साथ लगी हुई हैं। वो जब भी कोई खूबसूरत औरत देखेगा तो उसका दिल उसकी तरफ माइल होगा। अब अगर उसका पेट भरा हुआ है तो बैठा रहेगा, और अगर पेट भरा हुआ नहीं है, या ठरकी है, बांसों के पेट भरे हुए तो होते हैं लेकिन होते ठरकी हैं, उनका पेट क़यामत तक भर ही नहीं सकता, तो वो चाहेगा कि मैं इससे कोई दोस्ती लगाने की कोशिश करूं। सामने से जरा सा भी पॉजिटिव उसको रिप्लाई मिल गया ना, मर्दों की इज्जत नहीं जाती। खूब समझ लो, मर्द ट्राई करने में कोई और महसूस नहीं करते जो ठरकी लोग होते हैं। ठरकी आदमी कहेगा ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, आंटी की तरफ से अगर थोड़ा सा रिप्लाई आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो थोड़ा सा गुस्से हो जाएगी ना, थप्पड़ थोड़ी लगाएगी। आजकल तो थप्पड़ भी नहीं, पहले जमाने में खवातीन को छेड़ो तो थप्पड़ लगाती थी, अब वो भी खत्म हो गया, तो गैरत ही खत्म ना। तो ये होता था ना, जरा सा किसी खातून को छेड़ दिया तो वो खींच के थप्पड़ लगाती थी, शर्म नहीं आती। अब नहीं है वो, अब इसको गलत समझा जाता है, आपने थप्पड़ क्यों लगाया? वो अगर आपको नंबर मांग रहा था आप मना कर देती ना, थप्पड़ तो बनता ही नहीं है इस पे। अब तो लोग में गैरत वैरत तो मार्केट से क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। कहता है ट्राई करने में क्या जा रहा है, मांग लो नंबर यार। तो ये सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? औरत बगैर महरम के सफर बोलो ना करे। हाँ, मजबूरी के हकाम मैंने बताया अलग है, एक जरूरत हो, मजबूरी हो, वो एक अलग हकाम है, लेकिन नॉर्मली ये ठीक नहीं है। ब्रॉड माइंडेड मत बनो। देखो, मैं कुछ चीजें, लिबरल लोग बड़ी प्यारी बात, कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब आए मिलने के लिए मुझसे, एजुकेटेड फैमिली से उनका ताल्लुक था इस्लामाबाद में, और बड़ी लिबरल फैमिली से ताल्लुक था, लेकिन अल्लाह ने खोपड़ी उनको अल्हम्दुलिल्लाह दी है, वो कल्चर से मुतासिर नहीं हुए।
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آگے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا, میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے. بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے, عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈیڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم, انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت, یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے. اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بےغیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات, ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے, کہیں دماغ کی رکھ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعہ سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ ارے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کے لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں. ہم بھی مشورہ نہیں دے کے طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی؟ وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری, عورت کا مجبوری ہے, نہیں یہ عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی. اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا, شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو. لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہیں, تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں, اب بیوی کے سامنے عورتوں سے بات کرے گا. وہ میرا خیال ہے اب کیا کرے گا, وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں. بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا. اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں, مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے, میں اس سے آگے جاؤں. گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے. یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو, تم انسان ہو یار, تم گدے گھوڑے ہو, کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو. کون سی انسانیت ہے یار یہ سوچتے کیوں نہیں, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے, براڈ مائنڈیڈ ہونا وجہ نہیں ہے, تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے؟ جھوٹ نہیں بولتا, لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے. اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی, لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے. اللہ ماشاءاللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی. چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے, گدے گھوڑوں والی؟ میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو براڈ مائنڈیڈ بنے ہیں نا, ایکچولی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا, بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ, غیرت کے ساتھ گھٹیا بن جاؤ, لوگ تانے دیں کہ گھٹیا ہے, مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے, اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے. آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا, بعض تو شکی مزاج ہوتی ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں, کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے, اس کا مطلب آپ غلط ہو. آدمی پہ اس کی بیوی شک
عام طور پہ نہیں کرتی. آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں, مرد ان سے فری ہوتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے. آپ شکی بناتے اس کو شکی. آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی ہے, آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے, بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی. مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بغیرت آدمی یہ بغیرت یہ کرتا ہے, جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا, یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے, کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں. گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے. تو آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے. جب عورت کو پتہ چلتی ہے نا تو وہ شک میں جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے اس سے. کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ اپنا ایک موقف واضح کرو. جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں, تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں, شادیاں کم کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بغیرت آدمی, اور لیبر یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے. تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو, تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ, اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے, اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چار ہوں, سمجھنے کے لیے آپ ایک دفعہ نظر دیکھ سکتے ہو, بس اس کو ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے. اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے. یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے. اور لیبل کیا لگا رہا ہے؟ سنت اور شریعت کا. دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ, خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی. کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی. آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے. یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ محبت کرے گی آپ سے کہ یہ غلط نہیں ہے, پھر آپ پر اعتماد کرے گی. وہ آج عورت کو مرد پہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا, جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا, انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہیں, میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا دو. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں. اتنی شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں کمرے میں بیٹھنے کی کوشش, دروازے کھلوا دیتا ہوں میں, کبھی بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا میں. شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ باؤنڈری رکھی ہے. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا, کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے. یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو شوق ہے. لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبے کا موقع اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد نے دیا. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں, آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں, ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ بات بھی کر لیں. بالکل اجنبی لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا نکلے, اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں. اس کے بعد ہاں یا نہ. اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت, بولو منہ سے بول لینا یار, نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ گندے ہو, آپ پلید ہو, آپ بھنگی ہو, آپ چمار ہو, اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھڑک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا. کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے. یہ میری کیا لگتی ہے آ کے میرے سے فری ہو رہی ہے؟ ہوتے ہیں جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ. کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد ہے؟ کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد. ڈیورس ہی ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے,
اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں ہے. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو, ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے پابندی نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں ہے. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یا آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے, پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو اس کو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی مل گیا ٹائٹ, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا, نمبر بلاک. یہ بہت بڑی قربانی ہوگی, کس کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی, ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ ایس ایم ایس بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے آپ کی بیگم کو جب یہ پتا چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی, اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو, محبت بھی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے, پردہ ہے. باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو. آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے. آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا یوں گھما دیا آپ نے. ایک خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتا ہوں نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل یوں, اس پہ اسٹائل یوں, لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار تو. اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اپنی زوجہ کے ساتھ. ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. یہ کون ہے, میری زوجہ. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. وہ مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں, ہاں لگا ہوا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیا. تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی, تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح کر رہا تھا. لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما کے, اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار. خاتون بھی آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسی کو یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا, یوں کر لیا, تو بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے. چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا. ضرورت نہ سمجھانے کی, انسان کے بچے میرے خیال ہے امید ہے اتنا کافی ہے. ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. براڈ مائنڈڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا. زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ, جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے.
جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا, تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی, اتنا ٹھیک, اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا, یوں بیٹھا ہوا ہے وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کوئی گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چچور پنا ہے, یہ تو غلط ہے یہ. تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے, تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا, تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا. تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز سے, اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے, مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں, میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہے کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہے, مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں, اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کے میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے, کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ, کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا, اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے, وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے. جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا, سارے ناکام محبتوں کے. تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو, اور اس میں جیسی بالے ہو اس کی شادی کر دو. سب سے اہم کام یہ ہے, اس کی شادی کر دو, اپنے گھر کو ٹک جائے گی, تمیز سے زندگی گزارے گی, ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے, نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ لینا کیسے, بعض لوگ کا کہنا ہے. اچھا اس میں کچھ لوگ خامخواہ کی سختی بھی شروع کر دیتے ہیں, بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے. خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا, کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو, یہ غلط ہے. وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو, آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانے دو. اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں, یہ فتنہ ہے. بچوں والی ہو نا, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے, بے کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں, کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں, تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں. جمعرات بازار, ہفتہ بازار, یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کرے, لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کسی خاتون کے ساتھ جائے. وہ سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بس اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا, ہمارے پاس بیٹھ جاؤ, جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ, پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے. اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے اٹھ کے, اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ. آپ موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا, وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, کیا مطلب, اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے, اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے. یہ اس کو 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے, انہوں نے اپنی ہوس پوری کی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے. اور یہ یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے, اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف, یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے, وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت, ورنہ وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں, اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. جاؤ ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے, جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے, وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ, سمجھ رہے ہو, اتنی بڑی موٹر وے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہم 8-10 بندے جا رہے تھے موٹر وے پہ, کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا. شکر ہے ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا, ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ. لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو, اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے. نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھرکی, وہ موقع ملے تو پھر دیکھو